خداوند کے زندہ پاک کلام میں یوں لکھا ہے، زبور 103 اس کی 13ویں آیت، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ اس حصے کو میں دوبارہ سے پڑھوں گا، پلیز غور سے سنیں۔ 2 دفعہ کلام مقدس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اگر پہلی دفعہ غور سے نہیں سنا تو دوسری دفعہ آپ ضرور غور سے سن سکیں۔ لکھا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے دی سیکریفائسز آف اے فادر، ایک باپ کی قربانیاں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج یہ جو ہے وہ فادرز ڈے ہے، اور تمام دنیا میں ہر جگہ پر لوگ جو ہے وہ فادرز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، فادرز کو آنر کر رہے ہیں۔ تو میں نے بھی مناسب سمجھا کہ آج ضرور ہم فادرز ڈے کے تعلق سے ہی سیکھیں، کیونکہ لاسٹ ٹائم میں نے کسی کو یاد ہو تو میں نے جو مصرف کا جو باپ ہے اس کے بارے میں، اس کے کردار کے بارے میں، اور جو مصرف کا کردار ہے اس کے بارے میں، اور جو اس کا بڑا بھائی ہے اس کے بارے میں ہم نے بات چیت کی تھی۔ کیونکہ بہت دفعہ ہم مصرف کی بات کرتے ہیں، اس کے باپ کی بات کرتے ہیں، لیکن بڑے بھائی کی بات ہی نہیں کرتے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ان سیکریفائسز کے بارے میں بھی دیکھیں جو ایک باپ جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ایک باپ کی سیکریفائسز کے بارے میں بیان کروں، ضروری ہے کہ اولاد کے رویوں کو جاننا، اولاد کی حرکات کو اور ان کے طور طریقوں کو سمجھنا، کیونکہ جب تک اولاد نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی شخص باپ نہیں بنتا، اور جب تک اولاد نافرمان نہیں ہوتی اس وقت تک باپ کی شفقت، باپ کی محبت اور باپ کے ترس اور باپ کی محبت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ پیرالل چلتی ہیں۔ تو آج تھوڑی دیر کے لیے ہم کلام مقدس میں سے دیکھیں گے، بہت دفعہ ہم جو فیملی کا جو پکچر ہے وہ اس کو بہت ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھتے ہیں، اور بہت دفعہ ہم فل پکچر کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم ہاف پکچر کو دیکھ کے تو ہم اس سے اپنے جو ہے اپنی رائے جو ہے وہ اس کو قائم کرتے ہیں۔ لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک خاندان کا ایک دوسرا رخ بھی دیکھیں۔ بہت دفعہ جب خاندان کی بات کی جاتی ہے تو ہم جو تصویر کا جو اوپر والا رخ ہے ہم صرف اس کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ماں جو ہے وہ خاندان کے لیے سب کچھ کرتی ہے، لیکن حقیقت میں جو نیچے والی تصویر ہے وہ فل پکچر آف دی فیملی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس کلام مقدس کے بارے میں ہم لوگ سیکھیں گے۔ اوکے، میں بہت ساری باتوں کو سکپ کر کے تو ویری کوئکلی جو ہے وہ داؤد اور ابیسلوم کا جو ریلیشن شپ تھا اس کے بارے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ ابیسلوم کے جو داؤد کا بیٹا تھا اس کے رویے اپنے ٹورڈز ہز فادر کیا تھے، اور پھر باپ ہوتے ہوئے داؤد کے رویے جو ہیں اس کی شفقت جو ہے وہ اپنے بیٹے کی طرف کیسی تھی۔ اگر کوئی شخص آن لائن بھی اسکرین پر بھی ان کو دکھا دے جو آن لائن دیکھ رہے ہیں تو اٹ ول بی گریٹ، تاکہ وہ بھی اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ آپ سب جانتے ہیں ابیسلوم کے بارے میں، گو کہ داؤد جو ہے وہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا، اور داؤد جو ہے وہ خدا کے دل کے موافق ایک شخص تھا، لیکن اگر آپ داؤد کے خاندان کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں کوئی اچھا خاندان نظر نہیں آتا، کوئی ایک گاڈلی خاندان جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ داؤد کا خاندان جو ہے وہ ابتری کا شکار تھا، گناہ میں گھرا ہوا تھا، اور بہت طرح سے ابلیس کے ہاتھوں جو وہ پس رہا تھا۔ ابلیس جو ہے وہ اس خاندان کو تباہ و برباد کرنے میں لگا ہوا تھا، اور اس خاندان کے چوگرد جو پروٹیکشن وال تھی وہ گری ہوئی تھی، جس کو ہم تحفظ کی دیوار کہتے ہیں، اور یہ خاندان جو ہے وہ ابلیس کے لیے اور اس کے کاموں کے لیے ولنریبل تھا۔ اس خاندان میں ہم ابلیس کی حکومت کو دیکھتے ہیں، اور کہ کس طرح ابلیس جو ہے وہ اس خاندان میں اپنے مقاصد کو پورا کر رہا ہے، اپنے کاموں کو پورا کر رہا ہے۔
اور ابلیس جو ہے اس نے وہ سب کچھ کیا جو اس خاندان میں وہ کرنا چاہتا تھا. آپ سب جانتے ہیں داؤد کے خاندان کے بارے میں کہ داؤد کے ایک بیٹا تھا جس کا نام امون تھا, اور امون نے اپنی بہن تمر کے ساتھ زناکاری کی, حرام کاری کی, گناہ کیا اس نے. اور آپ اس کو سیموئیل کی دوسری کتاب اس کے 13ویں باب میں دیکھ سکتے ہیں. ایک ایسا شخص جو کہ خدا کے دل کے موافق تھا, یہ اس کے خاندان کا حال ہے. اور پھر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ نہ صرف امون نے اپنے خاندان میں حرام کاری کو دعوت دی, بلکہ ابی سلوم نے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دھوکے کے ساتھ دکھاوے کی محبت کر کے اپنے تمام بہن بھائیوں کو اپنے گھر میں بلایا, اور پھر اس نے ایک ہی دن ان سب کو قتل کر دیا, سب کو مار ڈالا. اور یہ ایک ایسے شخص کی اولاد ہے جو کہ خدا کے دل کے موافق ہے, جو خدا کو بہت پسند آیا ہے. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ابی سلوم یہیں تک صرف اس نے کنایت نہیں کی, بلکہ ابی سلوم جو ہے وہ اپنے باپ کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا. اس نے اپنے باپ کی حکومت کو گرانا چاہا اور اس نے خود بادشاہ بننا چاہا. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ, اور آپ اس کو کلام مقدس میں بھی پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بادشاہ بنانا چاہا, اپنے باپ کی بادشاہت کو ہٹا کر. اور پھر آپ سب جانتے ہیں کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ ابی سلوم نے اپنے باپ کی جو حرمیں تھی اور اس کے اپنے جو باپ کی جو بیویاں تھی جو کہ اس کی سوتیلی ماں تھی, اس نے اپنی ماؤں کے ساتھ زناکاری کی, ان کے ساتھ گناہ کیا. اور اس نے باپ اور ماں اور بیٹے کا جو مقدس رشتہ ہے اس کو اس نے پامال کیا. اور امون نے بھائی اور بہن کا جو مقدس رشتہ ہے اس کو پامال کیا. یہ ایک ایسے خاندان کی تصویر ہمیں نظر آتی ہے جس کا سربراہ جو ہے, جس کا ہیڈ جو ہے وہ خدا کے دل کے عین موافق شخص ہے. وہ ایک ایسا شخص ہے جو خدا کو پسند آیا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ابی سلوم جو ہے وہ اپنے باپ کی حکومت کو گرانے کے لیے وہ یروشلم کے باہر جو مین گیٹ تھا, دروازہ تھا, اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم کہاں, لوگوں سے پوچھتا کہ تم کہاں جا رہے ہو, تو لوگ کہتے ہیں ہم اپنا معاملہ لے کر بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں. تو وہ کہتا نہیں, تم اپنا پرابلم جو ہے, جو بھی میٹر ہے وہ میرے ساتھ شیئر کر دو, میں اس مسئلے کو بہتر طور پر حل کر سکتا ہوں, کیونکہ میرا باپ جو ہے از اے ویری بزی مین, اس کے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے, لیکن میرے پاس تمہارے لیے وقت ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس طرح دھوکے کے ساتھ اس نے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کی تاکہ وہ لوگوں کو اپنے باپ کے خلاف بھڑکا سکے اور اپنے باپ کو حکومت کو گرا سکے. اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوا. آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے عوض میں ابی سلوم جو ہے وہ ہلاک ہوا. اور ابھی تھوڑی دیر تک کے بعد ہم دیکھیں گے اس کے باپ کے رویوں کے بارے میں کہ یہ اتنا سب کچھ ابی سلوم نے اپنے خاندان میں کیا, لیکن اس کے باوجود جو باپ کی شفقت اور باپ کی جو محبت ہے اس میں کوئی فرق نہیں آیا. تو میرے عزیزو, بہت دفعہ ہم جو انسان ہوتے ہوئے ہم خدا کے ساتھ بھی ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں, ہم اپنے پاسبانوں کے خلاف بھی ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں, ہم اپنے جو ٹیچرز ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا رویہ رکھتے ہیں, ہم اپنے جو باس ہیں ان کے بارے میں اس طرح کا سیم ابی سلوم جیسا رویہ رکھتے ہیں. ہم لوگوں کی فیور حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے, لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے خدا کے مقررہ نظام میں سے باہر نکل آتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم باعث برکت ہونے کی بجائے ہم باعث لعنت بن جاتے ہیں. اور پھر خدا کی پھٹکار ہماری زندگیوں میں آتی ہے, ہمارے خاندانوں پر آتی ہے. اور اگر آپ داؤد کی زندگی کو دیکھیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے, اور آپ اس کو پڑھ کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب ابی سلوم مر گیا تو داؤد جو ہے اس نے ماتم کیا, وہ رویا. حالانکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ تو وہی شخص ہے جس نے تیری جان لینا چاہیے. اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ داؤد ابی سلوم سے ڈر کر بھاگ گیا تھا, وہ اپنا محل, اپنا سب کچھ چھوڑ کر ایک غار میں جا چھپا تھا. لیکن جب ابی سلوم مرا تو اس نے اس کے لیے ماتم کیا, وہ اس کے لیے رویا. اس لیے نہیں کہ اچھا ہوا ہے تو یہ مر گیا ہے, بلکہ وہ اس لیے رویا بیکاز ہی واز اے فادر. اور ایک باپ جو ہے اولاد جیسی بھی ہو وہ اس سے پیار کرتا ہے, اس سے محبت کرتا ہے اور اس کے اوپر اپنی شفقت کو بڑھاتا ہے.
اور جب وہ مرا تو لوگ اس کے جب داؤد نے ماتم کیا تو لوگ اس کے ساتھ ناراض ہوئے، مگر اس نے لوگوں کی پرواہ نہیں کی، لوگوں کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی، بلکہ اپنی شفقت اور اپنی محبت اور اپنے رحم کو اور اپنے فضل کو اس نے اپنی اولاد کے لیے قائم رکھا۔ اسی طرح اکثر ہم خدا کے خلاف گناہ کرتے ہیں، سخت دل ہو جاتے ہیں، خدا کے کلام کے خلاف چلے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود خدا اپنی شفقت، اپنی مہربانی اور اپنے رحم کو اور اپنے ترس کو ہماری زندگیوں پر قائم رکھتا ہے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے 13ویں آیت کو پڑھا ہے، میں اس کو دوبارہ سے آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں، پلیز غور سے سنیں۔ جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے، ویسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم خاندان میں ہیڈ آف دی فیملی جو ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، اس کے رویوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور آپ مصرف کے باپ کو جانتے ہیں، مصرف بیٹا، اور آپ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ مصرف نے اپنے باپ کو جیتے جی مار ڈالا۔ اس نے کہا کہ جو جائیداد کا حصہ میرا بنتا ہے وہ تو مجھے دے دے۔ اور آپ سب جانتے ہیں میراث مرنے کے بعد ملتی ہے، میراث جو ہے زندگی میں نہیں ملتی، لیکن مصرف نے اپنے بیٹے کو جیتے جی مار ڈالا۔ اس نے کہا تو میرے لیے مر گیا، بس ختم، فنش، لیکن جو میرا حصہ بنتا ہے تو وہ مجھے دے دے۔ تو باپ نے اس سے وہ ناراض نہیں ہوا، اس نے اپنے اندر کرواہٹ نہیں رکھی، بلکہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ مجھے مار کر جانا چاہتا ہے، اس کو پیسہ زیادہ عزیز ہے تو دے دو اس کو۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ اپنا روپیہ پیسہ لے کر اپنے باپ سے جدا ہو گیا، جو کہ خود غرضی کی علامت ہے، لالچ کی علامت ہے، اور اپنی ذات سے محبت کی علامت ہے۔ آج بھی بہت سارے خاندانوں میں بچے جو ہیں وہ لالچ کی خاطر، اپنی محبت کی خاطر، اپنی غرض کی خاطر اپنے پیرنٹس کو ناچیز جاننا شروع کر دیتے ہیں۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو مصرف جو ہے وہ اپنا سارا مال و دولت لے کر چلا گیا اور اس نے بدچلنی میں اڑا دیا، سارا مال و دولت ضائع کر دیا۔ اور جب اس نے نوکری کی تو نوکری بھی سور چرانے کی۔ یہودیوں کے نزدیک سور چرانا جو ہے وہ ایک ممنوع پیشہ تھا، فوربیڈن پروفیشن تھا، جس میں وہ چلا گیا۔ اور آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے، جب اولاد جو ہے اپنے والدین کے نافرمان جاتی ہے، جب والدین کی بات نہیں مانتی ہے، تو پھر وہ غلط طرح کے پروفیشن میں، پروسٹیٹیوشنز میں چلے جاتے ہیں، بیرا روی میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہماری نگاہیں جو ہیں ہمارے خاندان کے اوپر اور ہماری اولاد کے اوپر ہمیشہ لگی رہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنی ذات کے بارے میں نہ سوچیں، اپنے فائدے کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ خاندان کے کولیکٹیو فائدے کے بارے میں سوچیں، تاکہ اس سے خاندان جو ہے وہ اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ اور اپنے فائدے کے بارے میں نہ سوچیں، بلکہ اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے بارے میں سوچیں۔ اور بہت دفعہ ہم مسیحی جو ہیں، ہم بھی خدا کے رحم اور خدا کے فضل سے محروم ہو جاتے ہیں، اور خدا کے پیار، خدا کی محبت اور اس کے ترس کو ناچیز جانتے ہیں۔ خدا ہمارے گناہوں کے باوجود ہم پر اپنی شفقت کو بڑھائے رکھتا ہے، لیکن ہم اس کی بے قدری کرتے ہیں۔ بار بار ہم گناہ کرتے ہیں اور بار بار خدا ہمیں معاف کر دیتا ہے، بار بار خدا ہمیں بحال کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم مصرف کے باپ کی رویوں کے بارے میں دیکھیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے کہ باپ جو ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ کو مار کے چلا گیا تھا، لیکن باپ جو ہے اس نے اپنے بیٹے کو نہیں مارا، اس نے اس کو رد نہیں کیا۔ کلام مقدس میں لکھا کہ وہ ہر روز اس راستے میں جا کر بیٹھ جاتا ہوتا تھا جس طرف سے اس کا بیٹا گیا تھا، وہ انتظار کرتا تھا کہ میرا بیٹا اسی راستے سے واپس آئے گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا کہ جب ایک دن اس نے اپنے بیٹے کو وہاں سے آتے ہوئے دیکھا تو وہ بھاگا اس کی طرف۔ یقیناً وہ ہر روز انتظار کرتا ہوگا کہ شاید آج آ جائے میرا بیٹا، شاید کل واپس لوٹ آئے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ آیا تو باپ آلریڈی ویٹ کر رہا تھا اس کے راستے میں، اور جب وہ آیا تو وہ وہاں پر بیٹھ نہیں گیا چپ کر کے کہ خیر کار آپ ہی آ جائے گا، نو، کلام مقدس میں وہ اس کو بھاگ کر اس کے پاس گیا اور اس نے اس کو گلے لگایا۔ اور میں اکثر سوچتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ اگر میں مصرف کی جگہ، مصرف کے باپ کی جگہ پر اگر میں ہوتا اور اس کو دور سے آتا ہوا دیکھتا تو میں اپنے دوسرے بیٹے کو کہتا کہ او کھوتے دا پتر آنڈے آئے، انہوں پھڑ لو، اگر کار دے قریب آئے تو انہوں جتیاں مارے، انہوں کار اندر نہ وڑن دیو۔ That is a natural reaction.
لیکن یہاں پر ہم ایک باپ کی شفقت، ایک باپ کی محبت اور ایک باپ کے رحم کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے مال و دولت کے بارے میں نہیں سوچا، بلکہ اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا کہ میرا بیٹا جو مر گیا تھا اب زندہ ہو گیا ہے، جو کھو گیا تھا اب وہ مجھے مل گیا ہے، جو مجھ سے دور تھا اب وہ میں دوبارہ میرے قریب آ گیا ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ شخص جو ہے، اگر یہ باپ اپنے بیٹے کو کہتا کہ یہ نکما نوکر ہے، یہ نکما شخص ہے، اس نے سب کچھ ضائع کر دیا ہے اور اب اس کو میری جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا، لیکن ایسا اس نے نہیں کیا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ گھر پر آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور کہا کہ لیٹ اس سیلیبریٹ، آئیے خوشی منائیں، جشن منائیں۔ تو میرے عزیزو، ایک باپ جو ہے وہ اپنی اولاد کے لیے ان کی کمزوریوں کے اوپر بھی خوشی مناتا ہے، اس لیے نہیں کہ انہوں نے غلطی کی ہے، بلکہ اس لیے کہ ان بچوں نے غلطی کر کے سیکھ لیا ہے۔ مصرف نے غلطی کر کے سیکھا، لیکن بہت سارے ایسے بچے ہیں آج جو کہ اپنی غلطیاں کر کے بھی اپنی غلطیوں سے سیکھتے نہیں ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا سب سے بہترین مخلص شخص جو ہے وہ ہمارا باپ یا ہماری ماں ہے، بلکہ وہ دنیا کی طرف جاتے ہیں اور دنیا کی طرف سے اس محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ انہیں خاندان میں سے چاہیے ہوتی ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا اور اس نے اسے گلے لگایا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے نہ صرف گلے لگایا بلکہ اس کو چوما بھی۔ اور اگر آپ اس کی حالت کو دیکھیں تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ وہ سوروں کے ساتھ رہتا تھا، اور سور جو ہیں they are very smelly animal، اور ان کی بدبو جو ہے وہ اس کے بدن سے بھی یقیناً آتی ہوگی، کیونکہ وہ لڑکا مصرف جو ہے وہ وہی خوراک کھاتا تھا جو سور کھاتے تھے۔ تو اس طرح کی حالت میں جب وہ آیا ہوگا تو باپ نے اپنے بارے میں نہیں سوچا بلکہ اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوچا۔ اس نے اس کے لباس کو نہیں دیکھا، اس نے اس کی حالت کو نہیں دیکھا، اس نے اس رشتے کو دیکھا جو اس کا اس کے ساتھ ہے۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان رشتوں کو قدر کریں اور ان رشتوں میں بندے رہیں۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے اسے جوتی پہنائی اس کے پاؤں میں، اسے انگوٹھی پہنائی جو کہ اختیار ہے، اور پھر اسے ایک اچھی پوشاک دی پہننے کے لیے، اور پھر اس نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا۔ اس نے کہا اپنے نوکروں سے کہ اچھے سے اچھا پلا ہوا بچڑا جو ہے اس کے لیے ذبح کرو، کیونکہ خوشی منانا ضرور ہے۔ کیوں کہتا ہے کہ اب یہ حق بنتا ہے سیلیبریشن کا، جشن کا موقع ہے، تو لیٹ اس سیلیبریٹ۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو نظر انداز نہ کریں، بلکہ ان خوشیوں سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، کیونکہ جب آپ مل کر خوشی مناتے ہیں تو آپ اتحاد، یونٹی، پیار اور محبت میں آگے بڑھتے ہیں، اور یہ خوشی جو ہے وہ آپ کو خاندان میں ایک یونٹ ہونے میں مدد کرتی ہے۔ بہت ساری چیزوں کو سکپ کرتے ہوئے I just want to share the sacrifices of a father، کہ ایک باپ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے خاندان کے لیے سیکریفائز کرتا ہے، اور کس طرح سے اپنی شفقت کو، اپنے کمپیشن کو اور اپنے طرز کو ہمیشہ اپنے خاندان کی طرف بڑھائے رکھتا ہے۔ ایک باپ کی سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے قربان کر دیتا ہے، وہ اپنے احساسات جو ہے وہ اپنے خاندان کے لیے مار دیتا ہے، وہ اپنی خواہشات جو ہیں وہ اپنے خاندان کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے دفن کر دیتا ہے۔ ایک باپ خود کو مار کر اپنے خاندان کو زندہ رکھتا ہے۔ ایک باپ اپنے خاندان کے لیے ایک جنگجو کی طرح حالات سے مقابلہ کرتا ہے، اور وہ کبھی بھی ہمت نہیں ہارتا، اور نہ ہی وہ مشکل حالات سے ڈرتا ہے، بلکہ ہمت کے ساتھ ان کا سامنا کرتا ہے اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے، اپنے خاندان کی فلاح و بہبود کے لیے۔ تو اس لیے اس فل پکچر کو دیکھیں، نہ کہ ادھوری پکچر کو۔ ایک باپ اپنے بچوں کے چہروں پر خوشی دیکھنے کے لیے ہزاروں دکھ جو ہے وہ خوشی کے ساتھ سہ جاتا ہے، اور اپنی محنت اور مشقت کرنا جو ہے اس کو ترک نہیں کرتا، رات اور دن جاب کرتا ہے، کماتا ہے، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایزی لائف جو ہے وہ دے سکے۔ ایک باپ اپنا مستقبل جو ہے وہ اپنے بچوں کی زندگیوں میں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ میں اپنی زندگی میں نہیں کر پایا میرے بچے وہ کر پائیں، جو کچھ میں حاصل نہیں کر پایا وہ حاصل کر لیں، جو کچھ میں نہیں کر پایا وہ کریں۔ تو یہ صرف اور صرف ایک باپ ہی کر سکتا ہے،
تو اس لیے میرے عزیزو خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی قدر کریں، والدین کی قدر کریں۔ ایک باپ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینے کے لیے ہزاروں بار مرتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے خواب جو ہے وہ پورے کرنے کے لیے ہر طرح کے دکھ اور ظلم جو ہے اور ستم جو ہے وہ سہ جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ کبھی کسی نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے اپنی زندگی میں یا نہیں، یا ڈیفینیٹلی آپ نے پاکستان یا انڈیا میں ایسا ضرور دیکھا ہوگا کہ اکثر باس جو ہیں وہ اپنے ملازموں کو ڈانٹتے ہیں، ان کے ساتھ مس بیہیو کرتے ہیں، اور وہ فادر جو ہیں وہ سارا مس بیہیو صرف اپنے بچوں کی خاطر برداشت کر لیتے ہیں۔ اور بعض اوقات آئی ڈونٹ نو کہ آپ کے تجربے میں یہ بات آئی ہے نہیں یا نہیں، لیکن میں نے ضرور دیکھا ہے کہ باس جو ہے وہ چھوٹے قد کا ہوتا ہے اور بعد میں جو ہے وہ صحیح تگڑا لمبا چوڑا انسان ہوتا ہے، لیکن صرف اس لیے وہ اس چھوٹے سے قد کے کمزور سے باس کی باتیں جھڑکے سن لیتا ہے کیونکہ وہ صرف اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر وہ ایک تھپڑ اس کو مارے تو شاید اس کی وہاں پر جان نکل جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ اپنے خاندان سے پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے خاندان کے لیے، اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کی جھڑکیاں جو ہے وہ سہ لیتا ہے، ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایک باپ سختی اور غصے کے ساتھ اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہے، مگر ان کی سختی اور غصے میں بھی باپ کی محبت اور باپ کی شفقت ہوتی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر باپ جو ہے وہ تمہیں تنبیہ نہ کرے تو تم حرام زادے ٹھہرے۔ اور ایک اور جگہ پر لکھا ہے کہ خدا جنہیں بیٹے بناتا ہے انہیں کوڑے بھی لگواتا ہے۔ اگر تربیت ایک باپ اپنے بچوں کی نہیں کرتا تو وہ بچے جو ہیں وہ پھر بچے کہلانے کے قابل نہیں رہتے۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ پھر ان کی حرکات، ان کی عادات اور ان کے طور طریقے جو ہیں وہ حرام زادوں جیسے ٹھہرتے ہیں۔ ایک باپ رات دن کام اس لیے نہیں کرتا کہ وہ بچوں کے پاس رہنا نہیں چاہتا، بلکہ اس لیے وہ کام کرتا رہتا ہے تاکہ اپنے بچوں کو ایک آرام دہ زندگی دے سکے۔ وہ اپنے سکون کو تباہ و برباد کر لیتا ہے، اپنی صحت کو خراب کر لیتا ہے تاکہ اس کے بچے جو ہیں وہ صحت مند رہے اور ان کو ایک اچھی آرام دہ زندگی ملے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس لیے محبت کا اظہار نہیں کرتا تاکہ کہیں اس کے بچے بگڑ نہ جائیں اور اپنے مقصد کو جو خدا نے ان کی زندگی کے لیے رکھا ہے کہیں کھو نہ دے، کہیں ان کا پیار اور ان کی محبت جو ہے ان کو راستے سے بھٹکا نہ دے۔ تو میرے عزیزو، باپ کے غصے اور باپ کی تلخی میں بھی اس کی محبت اور اس کی شفقت شامل ہے، کیونکہ کلام مقدس کہتا ہے کہ اگر باپ تمہیں تنبیہ نہ کرے تو پھر تم حرام زادے ٹھہرے۔ تو میرے عزیزو، خدا ہمیں حرام زادے نہیں بلکہ بیٹے اور بیٹیاں بنانا چاہتا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس تربیت کو حاصل بھی کریں۔ ایک باپ اپنی فکروں اور پریشانیوں کو اپنے پاس ہی رکھتا ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے بچوں کے اوپر اس کا اظہار نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ ان مشکلات اور مسائل کا کبھی اپنی زندگی میں انکار کرتا ہے، بلکہ بڑی دلیری کے ساتھ اور بڑی بہادری کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کرتا ہے۔ اور جب کوئی مشکل کوئی خاندان کے اوپر آ بھی جاتی ہے تو وہ نہ صرف خود اپنے آپ کو سٹرونگ کرتا ہے بلکہ اپنے خاندان کو بھی سٹرونگ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ خاندان کا نظام جو ہے وہ چلتا رہے اور وہ بگڑ نہ جائے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے لیے اور ان کی زندگیاں بہتر بنانے کے لیے کبھی بھی تھکتا نہیں ہے، بلکہ وہ ہمیشہ اپنی تھکاوٹ کو چھپا لیتا ہے، اپنے دکھ کو چھپا لیتا ہے، اپنی پریشانی کو چھپا لیتا ہے، اور اگر اسے پوچھے بھی نا کہ کچھ ہوا ہے تو کہتا نہیں کچھ نہیں ہوا، اور اس کچھ نہ ہونے میں بھی اس کی محبت اپنے خاندان کے لیے ہے۔ ایک باپ ہمیشہ اپنے لیے پرانی ہی چیزوں کو استعمال کرتا رہتا ہے، پرانی گھڑی، پرانا فون، پرانے کپڑے، پرانے جوتے، پرانی سائیکل، پرانا موٹر سائیکل، پرانی گاڑی، اور اسی پر کنایت کرتا رہتا ہے، اور وہ اس طرح سے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں مجھے نئی چیزوں کا شوق نہیں ہے، اب میری عمر گزر گئی ہے، اب مجھے نئی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ صرف اس لیے کہتا ہے کہ جو اس کے پاس ریسورسز ہیں وہ ان کو اپنی اولاد تک کنوے کر سکے، تاکہ ان کے پاس نئی گاڑی ہو، نئی موٹر سائیکل ہو،
ان کے پاس نئے کپڑے ہوں، نئے جوتے ہوں، نیا فون ہو اور نئی گھڑی ہو، ہر چیز ان کے پاس نہیں ہو، کیونکہ وہ اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے بچوں میں جیتا ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے اندر ہی اندر گھٹ گھٹ کر مرتا رہتا ہے، مگر کبھی بھی اپنی ناکامی یا اپنی کمزوری کا اظہار نہیں کرتا۔ ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتی رہتی ہے اور کہتی رہتی ہے کہ جیسے اس تصویر میں دیکھتے ہیں کہ میرا پتر، مگر باپ انہیں دور سے دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے اور ہزاروں زندگیاں جو ہے وہ چند ہی لمحات میں جی جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنے خاندان کی خوشی کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ اس کا سارا خواہشات کا جو مرکز ہے، جو سینٹرڈ آف ہز ہول ہیپینس ہے، وہ اس کا خاندان ہے، اور جب وہ اپنے خاندان کو خوش دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ دیٹ از اے فادر، یہ ایک باپ ہے، اور ایک باپ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے بچوں کی محبت کو اپنے لیے ایک ٹریجر، ایک خزانہ سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اگر میرے بچوں نے اچھے طریقے سے جی لیا تو میں نے جی لیا، اگر انہوں نے زندگی میں کچھ حاصل کر لیا تو میں نے حاصل کر لیا۔ دیٹ از اے فادر اینڈ وی نیڈ ٹو آنر دیٹ فادر۔ دس از دی فادر whom we need to admire۔ یہ وہ باپ ہے جسے ہمیں سراہنے کی ضرورت ہے، یہ وہ باپ ہے جس کی ہمیں قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ باپ کی محبت کو ہم نے دیکھا، اس کی قربانیوں کو دیکھا۔ آئیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے بچوں کے رویوں کے بارے میں دیکھیں۔ آپ نے ابیسلوم کے رویوں کو دیکھا، آپ نے مصرف جو ہے اس کے رویوں کو دیکھا، تو آئیے ذرا آج جو کنٹمپریری، جو آج کے دور کے جو بچے ہیں، ان کے رویے کیسے ہیں اپنے والدین کے بارے میں۔ باپ ساری عمر اپنے بچوں کے لیے مر مر کر جیتا رہتا ہے، مگر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہی اپنے ماں باپ کو، اپنے باپ کو یہ کہتے ہیں کہ تو میرے واسطے کی کیتا ہے، ہاں، یا تجھے کیا پتا، تجھے کچھ نہیں پتا، یا تو نے میرے لیے کیا کیا ہے۔ بہت سے بچے اپنے باپ کو ظالم اور خود غرض سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے باپ نے اپنی جوانی جو ہے، اپنی زندگی جو ہے وہ بڑی عیش و عشرت میں گزاری ہے، بڑی عیاشیاں کی ہیں زندگی میں، لیکن اب ہمارا ٹائم آیا ہے تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا، اب ہمیں کچھ ضرورت ہے تو ہمیں کچھ دیتا نہیں ہے۔ اکثر بچے جو ہیں وہ اپنے باپ کو سلام تک بھی نہیں کرتے، صرف اس لیے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا باپ جو ہے وہ سب کچھ انہیں نہیں دے رہا جس کی انہیں ضرورت ہے، جو وہ چاہتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اگر ایک باپ جو ہے اپنے بچوں کو کچھ نہیں دے پا رہا تو اس میں 100 اس کی مجبوریاں ہوں گی، 100 اس کی اپنی اس میں ایسی مشکلات ہوں گی جس کی وجہ سے وہ سب کچھ اپنے بیٹے یا اپنی بیٹی کے لیے نہیں کر پا رہا جو وہ کرنا چاہتا ہے۔ تو بچوں کو نیڈ ٹو اسٹیپ انٹو دیئر پیرنٹس شوز، ان کی حالت میں آ کر ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ بہت سے بچے ہیں جو باپ کے پیسے کو چاہتے ہیں مگر باپ کو نہیں چاہتے۔ بہت سے بچے ہیں جو باپ کے مال و دولت پر عیش کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ تسی مجھے پیدا کیوں کیتا سی، اگر یہ سب کچھ میرے لیے کرنا نہیں تھا، اگر آپ سب کچھ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے تو پھر مجھے پیدا ہی کیوں کیا تھا۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم والدین کے پیار اور اس کی محبت کو سمجھیں۔ بہت سے بچے ہیں جو اپنے باپ کے پاس، ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پیرنٹس اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں تو اب پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن اگر وہ حیات ہیں، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی قدر کریں، ان کو آنر کریں۔ شاید آپ کا باپ آپ کے پاس بیٹھنے یا آپ سے بات کرنے میں شائع محسوس کرتا ہو، مگر آپ تو شائع محسوس نہیں کرتے نا۔ آپ ان کے پاس جا کر بیٹھیں، ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے، انہیں ایک گلاس پانی لا کر دے دیں، انہیں ان کے سامنے لا کر روٹی رکھ دیں، اسی میں وہ خوش ہو جائیں گے، اینڈ دے ول فیل پراؤڈ آف اٹ، وہ اسی پر خوش ہو جائیں گے۔ یو ڈونٹ نیڈ ٹو برنگ بگ گفٹس فار دیم، آپ کو ان کے لیے بڑے بڑے تحفے خرید کر لا کے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان کے پاس آ کر صرف چارپائی پر چند لمحات کے لیے خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائیں تو اسی میں وہ خوش ہو جائیں گے۔ دیٹ از اے فادرز لو،
یہ وہ باپ کی محبت ہے جو وہ اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتا ہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ بچے جو ہیں وہ اپنی ساری کمائی لا کر ان کو دے دے. وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس کے بچے اس کے لیے ایک نئی گھڑی خریدے, اس کے لیے نیا کپڑے خریدے, نئے جوتے خریدے, نئی گاڑی اس کو لے کر دے. وہ اپنے لیے کوئی بھی اچھی چیزیں ایکسپیکٹ نہیں کرتا, کچھ بھی نیا اپنے لیے نہیں چاہتا. وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے اور اس کی بیٹیاں جو ہیں وہ اس کی قدر کریں, اس کے پاس بیٹھیں. اور سیم میرے عزیزو ہمارا آسمانی باپ بھی ہے. ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ ہم سے بڑی بڑی چیزوں کی توقع نہیں کرتا. وہ یہ نہیں چاہتا کہ 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے بس دعا میں ہی لگے رہے. وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم ایک دن بائبل کو پیدائش سے شروع کریں اور جب تک کہ وہ مکاشفہ ختم نہ کر لے وہاں سے اٹھے ہی نہ. خدا نے ہمیں دنیا میں رکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں لیکن دنیا جیسے نہ رہیں, دنیا جیسے نہ بنے, بلکہ خدا کے بیٹے اور بیٹیوں کے طور پر زندگی بسر کریں تاکہ اس سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال ملے. آئیے میرے عزیزو ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں کہ خدا ہمیں فضل دے کہ ہم اپنے پیرنٹس کی عزت کر سکیں. اور اگر آپ بچے ہیں تو دعا کریں کہ خدا آپ کو توفیق دے کہ آپ اپنے پیرنٹس کی قدر کر سکیں, ان کے ساتھ ٹھہر سکیں, ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں اور ان کے لیے دعا کر سکیں. اور میں سمجھتا ہوں جو سب سے بہترین کام آپ اپنی پیرنٹس کے لیے کر سکتے ہیں دیٹ از پریئر. دعا کریں کہ خدا ان کے بڑھاپے میں انہیں خوشی اور شادمانی بخشے اور کوئی بھی کسی قسم کا دکھ, تکلیف, بیماری یا غم ان کے پاس نہ آئے, کیونکہ انہوں نے آلریڈی اپنی جوانی میں, اپنے جوان مرد کے ایام میں اپنے بہت سارے دکھ سہے آپ کے لیے, اپنے خاندان کے لیے. تو خدا چاہتا ہے کہ ہم جو ہیں جب اپنی ادھیڑ عمر تک پہنچے تو خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں اور اپنے بچوں کے بچے دیکھیں. دیٹ از اے بلیسنگ آف گاڈ. تو آئیے آج ہم سب اپنے سروں کو جھکائیں اور تھوڑی دیر کے لیے دعا کریں.